السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تکبر اور ثقاب وحشت اور دہشت کی زندہ تصویر بنا رہا۔ حرامسرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع اور عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عجیب مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرشنسی تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو بے پل بھر میں سانپوں کا روپ دھارن کر میدان میں دوڑنے لگیں۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رونق بھرا قہقہا فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منظر پر فائز ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر با استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات سے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رونق اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی جب وہ حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گن اور کیڑا اور میڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد صفی نے مفعول قرآن میں سورۃ سارہ کی تفسیر میں ان عذاب سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قحط اور اشیاء کی کامیابی اور گرانی کا عذاب، یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورۃ الآرہ کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغ
عذاب کے اس ابتدا جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکش میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحطوں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست نعوذ باللہ کی سبب آیا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا، طوفان کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر اور شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و بارہ کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیاں تباہ اور برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانہ اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلا دھار بارشوں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد پیمان کو نظر انداز کر دیا اور کفر سرکش کی روش پر قائم رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب، قرآن کریم نے اسے الجرا کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلا فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واجوں نے صحت پر غور اور فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نے نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر دیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکان، کھیت کھلیان اور باغ بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور اور فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روج پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب قرآن کریم میں کومل کے نام پر ذکر کیا گیا ہے۔ کومل بالوں اور کیڑوں میں پیدا ہونے والے جو اور گھن کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کومل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہوں، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال پلکے اور بھوے تک چٹک گئیں۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما لیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر جلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔
इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था, ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाजो नसीहत का उन पर कोई असर हुआ। चुनाचे मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमा दिया, मेढक। और मेढक का अजाब कुरान करीम में अजज फरास इस्तेमाल हुआ, जिसके मायने मेढक के हैं। इस अजाब की नौत यह थी कि उनके घरों में इस कदर कसरत से मेढक पैदा हो गए कि वहाँ बैठते मेढकों का जमगफीर लग जाता, सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने की एशिया समेत हर चीज और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेढकों ने उनकी जिंदगियां अजीर कर दी। चुनाचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम को उनकी हालत जार पर रहम आ गया। चुनाचे एक बार फिर वादे बद्द हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब रफा हो गया, मगर इस अजाब से निजात पाकर वह फिर अपनी हट धर्मी पर उतर आए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 1 माह की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने तो राह रास्त पर ना आने की कसम खा रखी थी। खून का अजाब, अरबी में ताजा खून को अदम कहते हैं। इस अजाब की नौई की उनकी हर चीज से ताजा खून उबल पड़ता, जो चीज भी चखते वो खून बन जाती। चूंकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अजाब से महफूज थे, लिहाजा कौम फिरऔन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब कुप्तियों के हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर कुप्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइलियों का लुकमा तो अपनी असल हालत में होता, जबकि कुप्तियों का लुकमा और पानी खून बन जाता। विल आखिर फिर वादे किए गए, दुआ की गई, अजाब फिर टल गया, मगर वो गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदी मुजरिम करार दिया है। वबाई अमराज का अजाब इस मर्तबा उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद लुकमा अजल बने। ताहम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया, लेकिन इतनी आजमाइश और मुसलसल वादों के बावजूद ये रब्बियत फिरऔन पर कायम रहे और मुसलसल अहद सिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फिरऔन के तकब्बल, गैज और गजब और जुल्म और सितम में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे जुल जलाल ने उनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। अल्लामा तिब बयान करते हैं कि इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज हफ्ता गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरिया कुलजर यानी बहरा अहमद की जानिब रवाना हुए और फिरऔन हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। फिरऔन जदीद हथियारों से लैस और 7 लाख से ज्यादा सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फिरऔन के सिपाह का एक सैलाब और आगे वफी मौज थी। फिर जब दोनों जमा ने एक दूसरे को देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे राह बताएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। चुनाचे दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। यह मंजर देखकर खौफजदा फिरऔन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फिरऔन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फिरऔन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर, इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फरमाबरदार में से हूँ। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरऔन की नूतशुदा लाश इबरत का निशान बने मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। जिसने अपनी इज्जत को महफूज रखा, इमत को दादगार नहीं होने दिया, इफत को
گدلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنی دولت کو چور ڈاکو سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ ولی ہے۔ اللہ کریم کے یہاں اس عورت کا اعلیٰ مقام ہے جس عورت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد اللہ تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کی 66ویں بہار میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی فرما بردار رہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشیوں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی شروعات میں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حیرانامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعون کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی علیہ السلام قیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو پیچھے بھیجا کہ ابراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کی یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے یہاں بھیجا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا۔ تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ ٹھہرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر دھرایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی جب بادشاہ چھوڑ دیا ہے، آخر بادشاہ نے اپنے درباروں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر حضرت
سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء ختم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان میں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہم برائی سے بچتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم بھی ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔